نون ساکن اور تنوین کا پہلا رول ہم آلریڈی پڑھ چکے ہیں. نون ساکن اور تنوین کا سیکنڈ رول ہے اقلاب. اقلاب کا لیٹر کون سا ہے؟ اقلاب کا لیٹر ہے با. نون ساکن اور تنوین کے بعد اگر کسی جگہ پہ بھی با آ جاتا ہے تو وہاں پہ اقلاب اپلائی ہوگا. اقلاب کی اگزامپل کون سی ہیں؟ اقلاب کی اگزامپل ہیں وَأَنبَتْنَا مِن بَعْدِ. یہ دو ایگزامپلس ہیں جہاں پہ نون ساکن کے بعد با آ رہا ہے اس لیے وہاں پہ اقلاب اپلائی ہو رہا ہے. تنوین کی ایگزامپلس جیسا کہ لَنَسْفَعًا بِالنَّاسِيَةِ اور آئین لَنَسْفَعًا کے بعد لَنَسْفَعًا پہ دو زبر ہے مگر کیونکہ اس کے بعد با ہے تو اس لیے وہاں پہ اقلاب اپلائی ہو رہا ہے بِغُنَّہ. لَنَسْفَعًا بِالنَّاسِيَةِ ناک میں ساؤنڈ ہم پروناؤنس کریں گے اور تھوڑا سا اسٹریچ کریں گے. اس کے بعد یومئذ بجہنم یہاں پہ بھی ہم غنہ اپلائی کر رہے ہیں اقلاب کی صورت میں. تو اقلاب بھی غننے کی ایک صورت ہوتی ہے. تو پہلا رول ہم نے آلریڈی پڑھ لیا تھا. ابھی سیکنڈ رول بھی ہم نے پڑھ لیا ہے جو ہے اقلاب. نون ساکن اور تنوین کے بعد اگر با آ جاتا ہے تو وہاں پہ اقلاب اپلائی ہوگا. چلیے تھرڈ رول کی طرف چلتے ہیں. نون ساکن اور تنوین کے بعد حروف یرملون میں سے اگر کوئی لیٹر آ جاتے ہیں تو وہاں پہ ہم ادغام اپلائی کر رہے ہیں. پر یہاں پہ ادغام کی دو قسمیں ہوں گی. ایک قسم ہوگی جس میں ہم ادغام غنہ کریں گے اور ایک قسم ہوگی جس میں ہم ادغام وداؤٹ غنہ کریں گے. ادغام غنہ کب کریں گے؟ کہ جب یرملون میں سے لام اور را کو چھوڑ کے یا نون میم اور واؤ میں سے ان چار میں سے کوئی لیٹر آ جائے گا تو وہاں پہ ہم ادغام غنہ اپلائی کریں گے. جیسا کہ نون ساکن کی ایگزامپل میں آپ کو دیتا ہوں فَلَن نَزِيدَكُمْ مِن وَرَائِهِمْ مِن مَسَدٍ فَمَن يَعْمَلْ. یہ نون ساکن کی ایگزامپلز ہوگی. اب میں آپ کو تنوین کی ایگزامپلز دیتا ہوں. قُلُوبٌ يَوْمَئِذٍ نَاعِمَةٌ جَزَاءً مِّن. یہاں پہ ادغام غنہ اپلائی ہو رہا ہے. ادغام وداؤٹ غنہ کہاں پہ اپلائی ہوگا؟ جہاں پہ نون ساکن اور تنوین کے بعد لام اور را آ جائے گا. حروف یرملون میں سے لام اور را آئے گا تو وہاں پہ ہم ادغام تو اپلائی کریں گے ضرور مگر وہاں پہ ہم غنہ اپلائی نہیں کریں گے. جیسے کہ لَإِلَّمْ اور عَرَّبِّهِمْ یہاں پہ ہم اپلائی کر رہے ہیں ادغام مگر ہم یہاں پہ غنہ اپلائی نہیں کر رہے. یہ تھا تھرڈ رول نون ساکن اور تنوین کا. نون ساکن اور تنوین کے تین رولز ہم نے آلریڈی پڑھ لیے ہیں اظہار ادغام اور اقلاب. اب چوتھا اور آخری جو سب سے امپورٹنٹ رول ہے وہ ہے نون ساکن اور تنوین کا. اسے کہتے ہیں اخفاء. اخفاء کب اپلائی ہوگا؟ اخفاء اس صورت میں اپلائی ہوگا جب نون ساکن اور تنوین کے بعد حروف یرملون اور حروف حلقی اور با. حروف یرملون کون سے تھے وہ ہم نے آلریڈی پڑھ لیے. حروف حلقی کون سے تھے وہ بھی ہم نے آلریڈی پڑھ لیے. اقلاب کا کون سا لیٹر تھا یعنی با وہ بھی ہم نے آلریڈی پڑھ لیا ہے. ان لیٹرز کے علاوہ اگر کوئی بھی لیٹرز قرآن میں سے کوئی بھی اور لیٹرز آ جائے گا تو وہاں پہ نون ساکن اور تنوین کے بعد تو وہاں پہ اخفاء اپلائی ہوگا. اخفاء کی چند ایگزامپلز میں آپ کو دے دیتا ہوں. جیسا کہ من طغى من ينظر کتب قیمۃ انذرناکم یومئذ شأن. یہ اخفاء کی ایگزامپلز ہو گئی. ہوپ فلی آپ کو یہ سمجھ آ گیا ہوگا کہ ہم نے 5 سٹیپس میں یہ غنہ اور اخفاء پڑھا ہے. میرا مشورہ آپ کو یہ ہے کہ آپ اس کو 5 سٹیپس میں سیکھیں. آپ 28 کو نہیں سیکھیں. آپ پہلا سٹیپ یاد کریں یعنی کہ نون مشدد اور میم کا, پھر دوسرا سٹیپ یاد کریں, پھر تیسرا, پھر چوتھا, پھر پانچواں. ایک سٹیپ کر کے آپ یاد کریں گے تو آپ کو انشاءاللہ یہ رول بہت جلدی سمجھ آ جائے گا. چلیے اب ہم نے آلریڈی پڑھ تو لیا ہے تو ابھی ہم سورۃ الجن کی تھوڑی سی تلاوت کرتے ہیں. تلاوت کر کے ہم دیکھتے ہیں کہ کہاں پہ یہ رولز اپلائی ہو رہے ہیں اور کہاں پہ اپلائی نہیں ہو رہے ہیں. سورۃ الجن کی فرسٹ چند آیات کا جو ہے وہ تلاوت کریں گے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل اوحی الی انہ استمع نفر من الجن فقالوا انا سمعنا قرآنا عجبا
يهدي إلى الرشد فآمنا به ولن نشرك بربنا أحدا وأنه تعالى جد ربنا ما اتخذ صاحبة ولا ولدا وأنه كان يقول سفيهنا على الله شططا صدق اللہ العظیم۔ ہوپفلی آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی۔ اگر آپ کے کوئی اور بھی سوالات ہیں تو آپ کمنٹ باکس میں مجھ سے پوچھ سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ آپ شارٹ ویڈیو دیکھنے کے لیے میرے ٹک ٹاک کو دیکھ سکتے ہیں، وہاں پہ میں اپنی قرآن کلاس کی ویڈیوز اپلوڈ کرتا ہوں۔ اس کے علاوہ ڈیٹیل وائز ویڈیو دیکھنے کے لیے آپ میرے یوٹیوب چینل کا وزٹ کر سکتے ہیں۔ اس میں میں نے جو کلاسیں قرآن کی لیتا ہوں اس میں میں نے ڈیٹیل کے ساتھ وہ ویڈیوز اپلوڈ کی ہوئی ہیں۔ نیکسٹ ویڈیو انشاءاللہ تجوید کے متعلق میں وقتاً فوقتاً جو ہے وہ اپلوڈ کرتا رہوں گا۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں انشاءاللہ۔ ٹیک کیئر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔